الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، فرحة عند لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب بھی نہ ہو قبول تو مقدر کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو مقدر کی بات ہے. آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت کا انتہائی اور بے شمار کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا. رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھیجتے ہیں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں بخشنے کے لیے. وہ سحری، وہ افطاری، وہ روزہ اور وہ تراویح، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح سے اپنے بندے کو بخشنے کے. لیکن انسان ہے کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے. رمضان آیا، سستی کرتے کرتے ایسا ہوا کہ مکمل رمضان گزر گیا. بخشنے کی گھڑیاں آئیں. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بار بار بھیج رہے ہیں کہ اے میرے مقرب فرشتے، جاؤ جا کے دیکھو میرا کون سا بندہ ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے روزی عطا کر دوں. دیکھ کے
کے آؤ کہ میرا کون سا بندہ ہے جو مجھ سے حاجت روائی چاہتا ہے، مجھ سے اولاد چاہتا ہے، کون سا بندہ ہے؟ جاؤ اسے جا کر کہہ دو کہ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان عظیم گھڑیوں میں لوگ مانگتے رہے، اللہ دیتا رہا، لوگ مانگتے رہے، اللہ دیتا رہا، یہاں تک کہ یوم الجائزہ یعنی نتیجے کا دن آ گیا۔ اب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کس آدمی کو کتنا نوازا ہے۔ رحمت کی، مغفرت کی گھڑیاں آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی گئیں۔ اب ایسا معاملہ آ گیا کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا، اور اس رات کے اندر، عید کی رات کے اندر اللہ رب العزت اتنا لوگوں کو بخشنے ہیں کہ جس نے پہلے مقدار نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی طریقے سے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب تو کرے۔ آسمان دنیا پر، آسمان اول پر اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ لوگوں مجھ سے مانگو۔ دنیا کا تو یہ اصول ہے کہ جب سے کسی سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ بندہ ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ دے دے گا، تیسری مرتبہ جاؤ گے تو جا کہے گا کہ چلا جائے ادھر سے، ہر بار میرے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے کہ میں نے تجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے دیتا رہوں۔ تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں بڑھتی گئیں۔ آج یوم العید آ گیا ہے، عید مسرت کا دن ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور وہ لوگ جنہوں نے تراویح پڑھی، قرآن مجید سنتے رہے، ایک ایک حرف کے اندر کئی کئی نیکیاں ملتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر اس طریقے سے بڑھا دیا اجر کو کہ ایک نفل کو فرض کے برابر، ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا تھا۔ اب وہ دن ہم سے چلے گئے ہیں۔ اب یوم العید آ گیا۔ عید کے دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عید کے دن اپنے ان عزیز اقارب کو یاد کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سل من قطعک، عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، وہاں جا کر انہیں مبارکباد پیش کرو، ان کے ساتھ بامی محبت باندھو، الفت باندھو، اس وجہ سے کہ یہ دن ایسا ہے جو اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں نہانا ویسے بھی تھا، اگر ہم سنت کی نیت کر لیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری سنت یہ ہے کہ جب عید گاہ کی طرف آنا ہے تو اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگانی ہے اور مسواک کر کے آنا ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صفا کا ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، جب صحابہ کرام جمع ہو جایا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے گرمی کی شدت سے انسانوں کو پسینہ آ جاتا ہے، تو اس پسینے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا کہ تھوڑی سی ایسی ہوا پھیل جاتی کہ جو ناگزیر سمجھی جاتی۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے اندر اسی طریقے سے عیدین جب لوگ کسی جگہ جمع ہوں تو وہاں غسل کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، تاکہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کو خوشی محسوس ہو، مسرت محسوس ہو۔ اور عید گاہ آتے ہوئے
آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ تکبیر پڑھتے آنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے یہ تکبیرات پڑھتے آئیں، عیدگاہ تک انہیں کو پڑھتے ہیں، اور عیدگاہ میں جب داخل ہوں تو عیدگاہ آنے کے وقت جس راستے کو اختیار کیا تھا، جاتے وقت جو راستہ ہو وہ مختلف سمت استعمال کریں۔ یعنی اگر پہلے دائیں سمت میں آئے تھے تو جب گھر جانا ہے تو بائیں سمت پہ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیکھنے کے اندر ایسی خاص محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بنایا کرتے تھے تو ان چیزوں کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ جو کام اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ظاہر سی بات ہے اس میں نفع ہوگا۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے انسان اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد، میری ذکر اس کے اندر صرف سنت رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو جائے اور اس کے مطابق میں صحیح طریقے سے عیدگاہ تک پہنچ جاؤں۔ اور تمام مومن مسلمان جو بھی گھروں کے اندر موجود ہیں ان سے یہ بھی التماس ہے کہ جلدی جلدی عیدگاہ آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ عیدگاہ جلدی جانا چاہیے تاکہ اعمال ہمیں پتہ چل سکیں کہ ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے حاصل ہوں۔ رمضان المبارک کے دن آہستہ آہستہ ہم افطار کرتے آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اس مہینے ہم نے پورے 30 روزے رکھ دیے۔ یقین جانیے کہ مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ جس وقت انسان ان چیزوں کو کرنے والا بن جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک اور دن بڑھا دیا تاکہ ہم اس دن کے اندر اللہ رب العزت کی خاطر روزہ رکھ سکیں، اس کی خاطر بھوکے پیاسے رہ سکیں، تاکہ اللہ رب العزت نے جو انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ عید کا دن ایسا ہوتا ہے جو خوشی کا دن ہوتا ہے، اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا یوم العید کو ایسا دن کہا گیا ہے، یوم الافطار کہا گیا ہے۔ افطار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افطار اکبر اور ایک ہوتا ہے افطار اصغر۔ چھوٹی افطاری کون سی ہے کہ ہم 30 دنوں کے اندر روزہ رکھتے رہے اور افطاری کے وقت ہم جو روزہ افطار کرتے تھے، اللہ رب العزت جو ہمیں خوشی عطا فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ مطلوب ہے اس چیز کی۔ اور دوسرا ہے افطار اکبر، وہ عید کا دن ہے کہ یہ ایسا افطار اکبر ہے کہ اس دن کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی چیز عطا کی جاتی ہے، ایک ایسی مہمان نوازی عطا کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اپنے مومن لوگوں کو جانچا کہ کون سے لوگ میری عبادت کرنے والے ہیں، کون سے بندے میرے قریب میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام چیزوں کرنے والے ہیں۔ اب عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن کے اندر بہت بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے، افطار اکبر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس کے گھر جاؤ گے وہی آدمی آپ کی خاطرداری کرے گا، جس آدمی کے پاس جاؤ گے وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا اور یہ کہے گا اسے قبول فرمائیے۔ جس گھر کے اندر جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو کھول دیتے ہیں کہ لوگ ہر ایک چیز کے اندر جو آدمی آتا ہے، پہلے کبھی ان کے گھر جایا کرتے تھے کبھی اس طرح کی کوئی سنا نہیں مارتا تھا، لیکن آج کے دن جس آدمی کے گھر بھی جائے گا انسان، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی جو بھی آئے گا کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے لے کے آ جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یوم الافطار ہے،
یہ افطار اکبر ہے کہ اللہ کی مہمان نوازی اپنے مسلمانوں کو اور اپنے بندوں کے لیے اللہ نے حاضر کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ رہے تھے، جیسے ہی ایک سیڑھی پر چڑھے آمین کہہ دی، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، دوبارہ آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھے پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی آمین کہہ دیا۔ جب خطبہ ہو گیا صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے مشتاق ہوتے اس چیز کے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اگر کسی چیز سے ہٹ کے ہوتا تو فوراً آپ کے پاس حضور کے اندر پیش حاضر ہو جاتے اور یہ کہتے اللہ کے رسول آج خیریت تو ہے، آج کوئی وجہ ہے کہ احکام کوئی تبدیل ہو گئے، آپ جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں کیا بتلاؤں، جس وقت میں خطبہ کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے اور یہ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر جس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اپنی بخشش نہ کی ہو وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دی۔ ظاہر سی بات وہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور آمین کرنے والے 2 جہانوں کے سردار ہوں، ان کی آمین کہی جا رہی ہو تو اس دعا یا پھر بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے مسلمانوں کو بخشنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ کر دیا تاکہ مسلمانوں نے 11 ماہ کے اندر جو کچھ ہو گیا، گناہ ہو گئے، غفلت کی زندگی ہوگی، جیسے بڑھتے رہے، فرمایا یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا تھا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازنا تھا، ہمیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھیجنے کا ذریعہ بنانا تھا۔ فرمایا جس آدمی نے اس چیز گھڑیوں کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور ایسا ہوا کہ اس آدمی کی بخشش بھی نہ ہو سکی، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دوبارہ فرمایا دوسری مرتبہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہ پڑھتے۔ جب بھی مجلس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینا چاہیے تاکہ اس وعید سے بھی بچ سکیں اور ساتھ ساتھ ہم وہ اجر بھی حاصل کر سکیں جو اس درود شریف پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ جو صرف عبادت چرند پرند نہیں کی بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پر کیا کرتے ہیں؟ درود شریف دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور ملائکہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کے سامنے آپ کا نام نامی آئے وہ آدمی درود شریف نہ پڑھے، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو نبی نے اس پر بھی آمین کہہ دی۔ تیسری بات فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس وقت جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کی اور یہ کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کے سامنے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس پر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی۔ یقین جانیے یہ ایسے دن چل رہے ہیں کہ جن دن کے اندر اللہ رب العزت نے بخشوانا تھا، اب یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھا نہ تو تراویح پڑھی، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کروا دے گا، اللہ معاف دے گا۔ یقین جانیے جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوا اللہ رب العزت نے بخشنے کے بہانے شروع کر دیے تھے۔ کسی طریقے سے بندہ میرے قریب ہے اس کو بخش دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلی شب شروع ہوئی
اللہ رب العزت نے نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تاکہ میرا بندہ زیادہ اعمال کر سکے اور میں اس کی بخشش کر سکوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا۔ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، تم اس کو ادا کرو۔ اگر جو آدمی روزہ نہیں رکھے گا، فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا روزے کو نہ رکھنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکا، فرمایا وہ اپنی توبہ کرے اس بات کے اوپر کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، اللہ سے توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں ان کی قضا بھی کروں گا، آئندہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک دے کر اپنے بندے کو بخشنا چاہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے روزہ رکھا صرف اللہ کی رضا کی خاطر، نہ تو دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں کسی آدمی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور نہ ہی یہ بات تھی کہ دوسرے کے سامنے کیسا رکھوں گا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ نیک آدمی جا رہا ہے، روزہ رکھے جا رہا ہے، کوئی ایسی غرض نہیں تھی، کوئی ایسی دنیاوی، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا تھا، اور روزے کو بھی کما حق کو صحیح طریقے سے رکھا تھا۔ ایسا نہیں کہ پورا دن بھوکا رہا اور اس کے علاوہ باقی عمل سارے کرتا رہا، گالی گلوچ بھی دیتا رہا، دوسروں کے سامنے عیب جوئی بھی کرتا رہا اور دوسرے کی غیبت بھی کرتا رہا، ایسا روزہ نہیں اللہ کو قبول ہوتا۔ فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ روزہ نام ہے اپنی خواہشات کو، اپنی ہر ایک چیز کو روک دینے کا نام ہے۔ اللہ رمضان کے روزے فرض کیے، حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک روزہ رکھنے کے اوپر اتنے انعامات دے دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی نے 30 روزے رکھے اللہ نے کتنے اس کے لیے چیزیں دے دی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سراپا بخشنے کے لیے اس مہینے کو بھیجا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے مولانا نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے تراویح پڑھی، اور تراویح بھی اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں اس کو پڑھ رہا ہوں، جس آدمی نے تراویح بھی اس طریقے سے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیتا ہوں۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے صرف ایک ماہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس ماہ کے بدلے بلکہ پورے 12 مہینوں کے اندر ایسا حساب کرتے تو پھر کون آدمی رکھنے والا؟ اللہ رب العزت کی ذات کسی طریقے سے اپنے بندے کو بخشنے والی ہے، بخشانے والی ہے کہ کسی طریقے سے بندہ روزہ رکھے، قرآن مجید پڑھے، میرے قریب آ جائے۔ میں نے اللہ پاک میں نے روزے فرض کیے لوگوں کے اوپر تاکہ لوگ روزہ رکھ کے آئیں، میرے قریب آئیں، لوگوں کے دل کے اندر میں تقویٰ کو پیدا کر دوں گا۔ جب یہ تقویٰ آ جائے گا پھر میں اس کو بخشنے والا انتظام کروا دوں گا۔ جو آدمی رمضان مبارک کا روزہ پائے اور تمام چیزوں کو بھول بھلا کر وہ اپنی زندگی کے اندر مگن رہا، رمضان مبارک گزر گیا، رحمتوں کی ساعتوں کی ایسی ساتیں جو ہم سے جدا ہو گئی، تب بھی اسے کوئی نہیں فرق پڑ رہا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے آدمی آنے والا گویا کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نہ تو اس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کی قدر آئی، نہ تو اس نے روزے رکھے، نہ تو تراویح پڑھی۔ پر میں یہ دن ایسا دن ہے کہ اس کے دن کے اندر اللہ رب العزت بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ سب سے اہم چیز حضرات سے التماس ہے کہ قریب آ جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، آگے آ جائیں، جتنے بھی قریب ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، قریب آ جائیں۔ تو عید کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کی جب آخری شب ہوتی ہے، آخری رات ہوتی ہے، گویا کہ ایسی رات کے اندر ہم لوگ کسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
رمضان ختم ہوا، اعتکاف والے اپنے اعتکاف ختم کر کے اٹھ گئے، سارے کے سارے لوگ کہاں چل دیے؟ بازاروں کی طرف۔ حالانکہ یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے بندوں کو بہت زیادہ بخشنا چاہتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ بخشش کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عید والی رات میں بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں کرتے۔ جب ایسا دن آئے گا کہ دل مردہ ہو چکے ہوں گے، ہر ایک چیز سے بیزار ہو چکا ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، ہر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے ہمارا جہاں مقدر ہے وہاں پر چلے جائیں۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت اس کے دل کو کھلکھلاہٹ کے ساتھ رکھیں گے، وہ ایسا خوش ہوگا کہ جو آدمی عید اور رات کے اندر عبادت کرنے والا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادت کہاں تک محدود تھی؟ بس رمضان مبارک تک محدود تھی، اب اس کے بعد ہم نے مزے کرنے ہیں، مزے اڑانے ہیں۔ یقین جانی حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے مقبوض ترین جگہ، سب سے مقبوض ترین اور سب سے لعنت زدہ جگہ جو ہے وہ ہمارے بازار ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ بازاروں کے اندر بد نظری بھی ہوتی ہے، بازاروں کے اندر ایسا ہوتا ہے انسان کوئی صحیح عمل بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب وہ مقبوض ترین جگہ ہے ان جگہوں کو چھوڑ دو، بلکہ کیا ہوں اللہ کے گھر کے اندر عجائب بات کرنے والے بنو۔ اس رات کے اندر سارے کے سارے حضرات مسجد کو الوداع کر کے ایسے چلے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ اعتکاف والے الحمدللہ انہوں نے بیٹھا اعتکاف، اللہ رب ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جس آدمی نے اعتکاف کیا سنت اعتکاف، اللہ رب العزت سے کیا کرتے ہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کر نماز سے اللہ کے گھر سے ایسے رفو چکر ہو کہ پھر اسے پتہ ہی نہ ہو اللہ کے گھر پہ ہے یا نہیں، تو پھر اسے اس کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں رمضان مبارک دیا ہے اس طریقے سے تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، اس کے اندر میرے ساتھ جو تم نے دوستی لگانی اس کو اتنا پکا کر لو کہ جب میرے تم قریب آ جاؤ گے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہارے لیے ایسے ایسے انعامات دے دوں گا کہ تم حیران و پریشان ہوگے کہ مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے، حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتے دیکھ کر آؤ کہ کون کون سا بندہ میرے گھر آنے کی کوشش کر رہا ہے، کون کون سا بندہ میرے گھر آ رہا ہے، اور دیکھتے جاؤ ان کے نام لکھتے جاؤ، اور جا کر جس وقت وہ عیدگاہ کے اندر جا کے بیٹھ جائیں پھر اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں مجھے ایک بات تو بتلاؤ۔ فرشتے بولتے ہیں کہ یا اللہ پوچھئے کون سی بات؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا مزدور کہ جس آدمی کو کوئی مزدوری دی جائے وہ اپنی مزدوری کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر دے، اس مزدوری کو ادا کرنے کے بعد اس کا اجر اس کو دے دینا چاہیے کہ مزدوری نہیں دے دینی چاہیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نے ایمانداری سے اپنا کام کیا ہو مزدور نے، اور جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے مکمل ہو جائے تو اسے صحیح طریقے سے پوری کی پوری کیا کر دینی چاہیے، مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے وہ بندے کہ جو رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتے رہے، تراویح بھی پڑھتے رہے، اپنے نفس کے اوپر ایسی مشکلات کو جھیلتے رہے، اب جب وہ میرے گھر کے اندر آ جائے ہیں تو اعلان کر دو سب کو کہ آج میں اللہ رب العزت سب لوگوں کو بخشنے والا ہوں۔ یہ ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت یہ مجمع جو سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ اور دن بھی ہوتے ہیں، انسان اپنے گھر پہ بھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کسی اور جگہ نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو مجمع کی صورت بنا دی ہے وجہ اس کی یہ ہے یقین جانیے اتنی تعداد ہماری یہاں نہیں جتنی فرشتوں کی تعداد ہے، کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد سے فرشتے یہاں موجود ہوں گے جو ہر ایک آدمی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہوں گے کہ فلاں آدمی تیرے یہاں پر موجود ہے، یا اللہ تیرا فلاں آدمی یہاں موجود ہو گیا، حاضر ہو گیا، یا اللہ فلاں آدمی وہاں پہ آ گیا ہے کہ یا اللہ ان تمام لوگوں کو بخش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی روزے رکھے ان کے لیے بہت خوشخبری ہے، لیکن اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ آ گئے سارے کے سارے چاہے انہیں روزہ رکھا یا نہ رکھا میں نے سب کو بخش دیا۔ اور یہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس گھڑی کے اندر اپنے
لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یوم الجائزہ، اس دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے تمام لوگ، ظاہر سی بات ہے اب ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی ہوگی، تو اس دعا کے اندر یقین جانیے اللہ رب العزت دعا کو ایسے قبول فرماتے اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو آج کے دن جتنی دعا مانگنی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب دعائیں قبول کر دوں گا تمہاری، چاہے وہ دنیاوی دعائیں ہوں گی چاہے اخروی دعائیں ہوں گی، جتنی دعائیں مانگنی ہیں اس دن کے اندر مانگ لو، اس گھڑی کے اندر مانگ لو، اس وجہ سے کہ میں رب العزت کی ذات اتنی خوش ہوں اپنے بندوں سے کہ جن بندوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی بڑی تمام سی میری ادا کی، اب اللہ میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں صرف اس مقصد سے کہ میں راضی ہو جاؤں، لہٰذا میں سب کی بخشش بھی کر دوں گا، جو تم کچھ مانگو گے وہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم کر دیا کہ ہم نے رمضان مبارک کا جو مہینہ تھا، اللہ کا محبوب مہینہ، ہم نے اس کے اندر عبادت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حق کو عبادت کرنے کا حق ہم نے وہ نہیں ادا کیا، تو اس چیز پر استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ ان گھڑیوں کے اندر رحمتوں اور سعادتوں اور جہنم سے آزاد ان گھڑیوں کے اندر ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو دل چاہے مانگنے اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ٹائم ہو رہا ہے عید کا، تو آپ کو بتلا دوں کہ عید نماز جو ہم نے ادا کرنی ہے تو عید نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا وہ خطبہ سننا لازمی ہے۔ خطبہ سننا گویا کہ نماز کا ایک حصہ ہے، تو لہٰذا جب نماز ہو جائے، نماز ہو جانے کے بعد خطبے کو اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس وجہ سے کہ خطبے کی اس بحث کے اندر جو آدمی بولتا ہے اس سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے، بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کے لیے خطبہ ہو رہا ہو، اطمینان کے ساتھ خطبے کو سننا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو استطاعت عطا فرمائی ہے، جن لوگوں نے فطرانہ ادا کر دیا تو الحمدللہ، جن لوگوں نے عید الفطر کے لیے فطرانہ ادا کر دیا الحمدللہ ان کا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی اور پیاری لگتی ہے، ہم نے اس چیز کو ادا کر لیا ہوگا، اور اگر کسی آدمی نے نہیں ادا کیا تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ایک نماز کے ادا کر سکے گا لیکن وہ فطرہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ ایک صدقہ سمجھا جائے گا۔ تو عید سے پہلے اس چیز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ انتہائی اہم بات ہے کہ وہ لوگ جن کے بزرگ حضرات روزہ نہیں رکھ سکے، ایسے شیخ فانی کہ جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، کھٹے چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم نے تو روزے بھی رکھ لیے، اللہ کو راضی بھی کر لیا، اور تمام چیزیں کرنے کے بعد تیرے دربار کے اندر بھی آ گئے دعا مانگنے کے لیے۔ اب وہ بزرگ حضرات جو اس چیز نہیں کر سکے، جو روزے نہیں رکھ سکے، تو ہم نے ان کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے ان کا، ایک باپ یا ایک والدہ ایسی جس نے پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح طریقے سے کی، اب وہ ایسا بڑا ہو گیا کہ کمانے کے لائق ہو گیا، اب جب اس کی ماں یا اس کا والد چارپائی کے اوپر پڑا ہے، اب وہ اس کا فدیہ بھی نہ ادا کرے تو کتنی محرومی والی بات ہے۔ تو فدیے کی یہ صورت ہوگی کہ ایک روزے کے لیے کتنا ہوگا؟ 2 کلو گندم دینی ہوگی، گویا کہ 30 روزے ہوئے سے دوبارہ سے وہ آدمی 60 کلو لے کر کسی غریبوں کو کیا کر دے گا؟ اس کو دے دے گا، یا فرمایا اگر پیسے دینا چاہے تو پیسے بھی دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا جو ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 120 روپے ہوں گے، 120 روپے کے حساب سے وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں کو، غریبوں کو دے سکتا ہے۔ اب عید نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو سالوں بعد آتی ہے وہ بھول جایا کرتی ہے، تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عید نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوں گی۔ 2 رکعت نماز عید واجب زائد 6 تکبیروں کے ہوگی۔ اب یہ 6 تکبیریں ایسی ہوں گی کہ 3 پہلی رکعت کے اندر ہو جائیں گی اور 3 دوسری رکعت کے اندر ہو جائیں گی۔ اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس کے اندر جو پڑھنا ہوگا وہ پہلی جب رکعت ہوگی امام اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا، جیسے ہی ہاتھوں کو باندھنا ہے ثنا پڑھ لینی ہے سبحانک اللہم۔ جیسے ہم کیا کریں گے؟ ثنا پڑھ لیں گے، ثنا ہونے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو کان تک
اٹھانا ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ایک تکبیر۔ دوسری مرتبہ ہم کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر کیا کر دینا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کہے گا امام اللہ اکبر، ہاتھوں کا رمنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی رکعت کے اندر کیا ہوگا، جب امام کہے گا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، امام تک ثنا پڑے گا، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ہوگی، ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ تکبیر کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر امام قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ اور سورۃ ملائے گا، پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد جیسے امام کھڑا ہوگا، اب یہاں صورت ایسی ہوگی اس کے برخلاف ہو جائے گا۔ اب اٹھتے ہی فوراً امام تکبیر سے کیا کرے گا، امام اٹھتے ہی فوراً قرات شروع کر دے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرے گا، کوئی اور سورت ملائے گا، اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ ہم کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کہے گا امام اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر بھی چھوڑ دینا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ کہے گا امام اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلا جانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 زائد تکبیریں کیا ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی۔ ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی آ رہا ہو، ایک آدمی کی ایک رکعت بہی منا کہ ایک آدمی آ رہا ہو اور امام رکوع کے اندر چلا گیا ہو پہلی رکعت کے اندر، اب وہ کیا کرے گا، اب ظاہر سی بات ہے واجب تک وہ چھوٹتی ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں تسبیحات نہیں پڑھے گا بلکہ وہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دے گا۔ 3 مرتبہ کیا کہے گا، ان تکبیرات کو ادا کر دے گا تاکہ یہ جو واجب چیزیں ہیں یہ ادا ہو جائیں۔ اس وجہ سے کہ انسان کا جو آدھا جسم ہوتا ہے وہ ابھی کس حالت کے اندر ہوتا ہے، قیام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی کر لے گا۔ تو ان نماز کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ اللہ رب العزت سے طریقے سے کرنے کی